بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن صادق کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ نعیم نے والی بصرہ سے ملاقات کی، اپنی سرگزشت سنائی اور واپس سندھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ والی بصرہ نے نعیم کے زندہ واپس آ جانے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی فتح کے لیے اب صرف محمد بن قاسم کافی ہے۔ وہ ایک طوفان کی طرح راجوں مہاراجوں کی ٹڈی دل فوج کو روندتا ہوا سندھ کے طول و عرض میں اسلامی جھنڈے نصب کر رہا ہے۔ اب ترکستان کے وسیع ملک کی پوری تسخیر کے لیے جانباز سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ قتیبہ نے بخارا پر حملہ کیا ہے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ سے مزید افواج جا رہی ہیں۔ پرسوں اس جگہ سے 500 سپاہی روانہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو انہیں راستے میں مل سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سندھ میں محمد بن قاسم آپ کا دوست ہے، لیکن قتیبہ بن مسلم جیسا جرنیل بھی مردم شناسی کے جوہر سے خالی نہیں۔ وہ آپ کی بہت قدر کرے گا۔ میں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں۔ نعیم نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں جہاد پر اس لیے نہیں جا رہا کہ کوئی میری قدر کرے۔ میرا مقصد خدا کا حکم بجا لانا ہے۔ میں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ اپنے صادق کا خیال رکھیں۔ اس کا وجود اس دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں اس کا خاتمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ دربار خلافت سے اس کی گرفتاری کے احکام جاری ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی طرف سے آپ بھی ہوشیار رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ترکستان کی طرف بھاگ گیا ہو۔ نعیم بصرہ سے رخصت ہوا۔ وہ زندگی کے غیر معمولی حادثات سے دوچار ہو چکا تھا، لیکن مجاہد کے گھوڑے کی رفتار وہی تھی اور شوق شہادت بھی وہی تھا۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ آور ہونے سے کچھ عرصہ پہلے قتیبہ بن مسلم باہلی نے دریائے جیہون کو عبور کر کے ترکستان کے بعض ریاستوں پر حملہ کیا۔ چند فتوحات کے بعد کچھ فوج اور سامان کی قلت اور کچھ جاڑے کی شدت کی وجہ سے مرو میں واپس آ کر قیام کیا۔ گرمیوں کا موسم آنے پر اس نے پھر اپنی مختصر فوج کے ساتھ دریائے جیہون کو عبور کیا اور چند اور علاقے فتح کر لیے۔ قتیبہ بن مسلم ہر سال گرمیوں کے موسم میں ترکستان کا کچھ حصہ فتح کر لیتا اور سردیوں میں واپس مرو آ جاتا۔ 78 میں اس نے ترکستان کے ایک مشہور شہر بیکن پر حملہ کیا۔ اہل ترکستان ہزاروں کی تعداد میں شہر کی حفاظت کے لیے آ جمع ہوئے۔ قتیبہ نے فوج اور سامان کی قلت کے باوجود اطمینان اور استقلال سے شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ 2 ماہ کے بعد شہر والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیکن کی فتح کے بعد قتیبہ نے باقاعدہ ترکستان کی تسخیر شروع کر دی۔ سن 88 ہجری میں سندھ کے لشکر جرار کے ساتھ ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد قتیبہ ترکستان کی چند اور ریاستوں کو فتح کرتا ہوا بخارا کی 4 دیواری تک جا پہنچا۔ سردیوں کے موسم میں بے سر و سامان فوج زیادہ دیر تک محاصرہ جاری نہ رکھ سکی۔ قتیبہ ناکام لوٹنے پر مجبور ہوا، مگر ہمت نہ ہاری اور چند مہینوں کے بعد پھر بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرہ کے دوران میں نعیم بصرہ کے 500 سواروں کے ہمراہ قتیبہ کی فوج میں شامل ہو چکا تھا اور چند دنوں میں بہادر اور جہاندیدہ جرنیل کا بے تکلف دوست بن چکا تھا۔ بخارا کے محاصرے کے دوران قتیبہ کو سخت مشکلات پیش آئیں۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ وہ مرکز سے بہت دور تھا۔ ضرورت کے وقت رسد اور فوجی امداد کا بروقت پہنچنا آسان نہ تھا۔ شاہ بخارا کی حمایت کے لیے ترکوں اور سعودیوں کی بے شمار فوجی اکٹھی ہو گئیں۔ مسلمان شہر کے فصیح پر منجنیق کے ذریعے پتھر پھینک رہے تھے اور آخری حملہ کرنے کو تیار تھے کہ کب سے ترکوں کا ایک لشکر جرار آتا دکھائی دیا۔ مسلمان شہر کا خیال چھوڑ کر رشک کی طرف متوجہ ہوئے اور ابھی پہنچ جمانے نہیں پائے تھے کہ شہر والوں نے شہر پناہ سے نکل کر حملہ کر دیا۔ مسلمان 2 فوجوں کے نرغے میں آ گئے۔ ایک طرف سے بیرونی حملہ آور سر پر پہنچ چکے تھے اور دوسری طرف شہر کی فوجیں تیر برسا رہی تھیں۔ مسلمانوں کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ جب ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو عرب عورتوں نے انہیں بھاگنے سے روکا، غیرت دلائی اور مسلمان پر جان توڑ کر لڑنے لگے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ترک دونوں طرف قلب لشکر تک چڑھ آئے اور قریب تھا کہ حرم تک بھی پہنچ جائیں، مگر شجاعان عرب آج بھی اپنے آباء و اجداد کی روایات کو زندہ کر رہے تھے۔ ان کا اٹھ اٹھ کر گرنا اور گر گر کر اٹھنا قادسیہ اور یرموک کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ اس طوفان پر غالب آنے کے لیے قتیبہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فوج کا کچھ حصہ میدان سے کھسک جائے اور دوسری طرف سے شہر پناہ عبور کر کے شہر کے اندر داخل ہو جائے، لیکن راستے میں 1 گہری ندی حائل تھی جو شہر پناہ کی حفاظت کے لیے خندق کا کام دیتی تھی۔
कुतैबा अभी तक इस तजवीज़ पर गौर कर रहा था कि नईम घोड़े से को एड़ लगाकर उसके करीब आया। उसने भी यही मशवरा दिया। कुतैबा ने कहा, मैं पहले ही इस तजवीज़ पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन कौन है जो इस कुर्बानी के लिए तैयार है? मैं जाता हूँ, नईम ने जवाब दिया। मुझे चंद सिपाही दे दीजिए। कुतैबा ने हाथ बुलंद करते हुए कहा, वो कौन जांबाज है जो इस नौजवान का साथ देने के लिए तैयार है? इस सवाल पर दकी और हरीम दो तमीमी सरदारों ने हाथ बुलंद किए। इनके साथ इनकी जमात के 800 सरफरोश शामिल हो गए। नईम इन जांफरोशों के ग्रुप के साथ गनीम के लश्कर की सफ़ों से अपना रास्ता साफ करता हुआ मैदान से बाहर निकला और एक लंबा चक्कर काटकर शहर के शुमाल मगरबी जानब जा पहुंचा। उसके दाएं बाएं तमीमी सवार थे। शहर के फसील और उनके दरमियान खंदक नुमा नदी हाल थी। नईम और इसके साथी तमीमी सरदार एक लम्हा के लिए नदी के किनारे खड़े रहे, इसकी चौड़ाई और गहराई का जायजा लिया। घोड़ों से उतरे और अल्लाह अकबर कहकर पानी में कूद पड़े। फसील के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त था, जिसका एक तना फसील के ऊपर से होता हुआ खंदक की दूसरी तरफ झुका हुआ था। नईम ने दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसके तने पर कमंद डाली और दरख्त पर चढ़कर फसील के ऊपर जा पहुंचा और वहां से रस्सी की सीढ़ी फेंक दी। दक़ी और हरीम इस सीढ़ी के सहारे फसील पर पहुंचे और चंद और सीढ़ियां फेंक दी। इस तरह नदी के दूसरे किनारे मुजाहिदीन बारी बारी खंदक अबूर करके फसील पर चढ़ने लगे। करीबन 100 आदमी फसील पर चढ़े थे कि नईम को खिलाफ तवक्को शहर के अंदर 500 सिपाहियों का एक दस्ता गश्त लगाता दिखाई दिया। नईम ने 50 सिपाहियों को वही रहने दिया और 50 को अपने साथ लेकर शहर की तरफ उतरा और एक वसी बाजार में पहुंचकर उनके मुकाबले के लिए खड़ा हुआ और एक साथ तक उन्हें रोके रखा। इतने में मुसलमानों की बेशतर फौज फसील अबूर करके शहर के अंदर दाखिल हो गई। अब तुर्क सिपाहियों को हथियार डाल देने के सिवा और कोई बचाव की सूरत नजर न आई। नईम ने अपने चंद साथियों को शहर के तमाम दरवाजों पर कब्जा कर लेने का हुक्म दिया और जा बजाय इस्लामी परचम नस्ब करा दिए और खुद बाकी सिपाहियों के साथ शहर के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां सब पहरेदारों को मौत के घाट उतारकर खंदक का पुल ऊपर उठा दिया। तुर्क अफवाज शहर पर मुसलमानों के कब्जा से बेखबर थीं और फतह की उम्मीद में जान तोड़ कर लड़ रही थी। नईम ने मुसलमान मुजाहिदों को वसील पर चढ़कर तुर्कों पर तीर बरसाने का हुक्म दिया। शहर की तरफ से तीरों की बारिश ने तुर्कों को बदहवास कर दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शहर पर मुसलमान तिरंदार और इस्लामी परचम लहराते हुए नजर आए। इधर कुतैबा ने यह मंजर देखकर सख्त हमले का हुक्म दिया। तुर्कों की अब वही हालत थी जो कुछ देर पहले मुसलमानों की थी। शिकस्त खाने की सूरत में उन्हें शहर की मजबूत दीवारों की पनाह का भरोसा था, लेकिन अब इस तरह भी मौत की भयानक तस्वीर नजर आती थी। आगे बढ़ने वालों के सामने मुसलमानों की खारा शगाफ तलवारें थी और पीछे हटने वालों के दिलों में उनके जिगर दोस्त तीरों का खौफ था। वो जान बचाने के लिए दाएं और बाएं फरार होने लगे और सैकड़ों बदहवासी के आलम में खंदक में कूद पड़े। इस मुसीबत को खत्म करके मुसलमान अक़ब से हमला करने वाली अफवाज की तरफ मुतवज्जे हुए। वो पहले ही शहर पर मुसलमानों का कब्जा देकर हिम्मत हार चुके थे। मुसलमानों के हमला की ताब न लाकर उनमें से अक्सर मैदान छोड़कर भाग निकले और बाज ने हथियार डाल दिए। कुतैबा बिन मुस्लिम मैदान खाली देखकर आगे बढ़ा। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर घोड़े से उतरा और बारगाहे इलाही में सरबस्तूत हो गया। नईम ने अंदर से खंदक का पुल डाल देने का हुक्म दिया और दकी और हरीम को साथ लेकर बहादुर सिपा सालार के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। कुतैबा बिन मुस्लिम बढ़ते इंबिसात से इन तीनों मुजाहिदों के साथ बारी बारी बगल गिर हुआ। जख्मियों की मरहम पट्टी और शहदा की तजहीज़ तकफीन के बाद माल गनीमत इकट्ठा किया गया और इसका 5वां हिस्सा बैतुल माल में रवाना करके बाकी फौज में तकसीम किया गया। बुखारा की फतह के बाद कुतैबा बिन मुस्लिम के साथ साथ नईम के नाम का भी चर्चा होने लगा। उसके दिल के पुराने जख्म आहिस्ता आहिस्ता मिट चुके थे और इनके बुलंद मंसूबे लतीफ़ ख्यालात को शिकस्त दे चुके थे। इन ख्यालात में उसके लिए तलवार की जनक जैसी लतीफ़ की सुहानी रागने से ज़्यादा दिलकश होती गई और भाई और अजरा की खुशी का तस्वुर अपनी खुशी से ज़्यादा महबूब नजर आने लगा। उसकी दुआएं ज़्यादातर इन्हीं के लिए होती। जब कभी थोड़ी बहुत फुर्सत मिलने पर उसे सोचने का मौका मिलता तो उसे ख्याल आता, शायद भाई ने अजरा को बता दिया होगा कि मैं जिंदा हूँ, शायद वो मेरे मुतल्लक बातें करते होंगे। अजरा को शायद ये यकीन भी आ गया हो कि मैं किसी और पर फिदा हो चुका हूँ। वो मुझे दिल में कोसती होगी। अब तो शायद मुझे भूल भी गई हो। हाँ, मुझे भूल जाना ही अच्छा है।
ان خیالات کا خاتمہ پر خلوص دونوں کے ساتھ ہوتا۔ 3 سال اور گزر گئے۔ قتیبہ کی افواج فتح و نصرت کے پرچم اڑاتی ہوئی ترکستان کے چاروں اطراف پھیل رہی تھی۔ نعیم ایک غیر معمولی شہرت کا مالک بن چکا تھا۔ قتیبہ نے ایک خط دربار خلافت میں لکھتے ہوئے نعیم کے متعلق تحریر کیا: میں اس نوجوان پر اپنی فتوحات سے زیادہ ناز کرتا ہوں۔ سن 19 ہجری میں ترکستان کے بہت سے ممالک میں بغاوت کی آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ اس آگ کو سلگا کر دور سے تماشا دیکھنے والا وہی ابن صادق تھا جس کی شخصیت سے ہم کئی بار متعارف ہو چکے ہیں۔ ابن صادق کو نعیم کے رہا ہو جانے کے بعد اپنی جان کی فکر دامن گیر ہو۔ قلعہ چھوڑ کر بھاگا۔ راستے میں بدنصیب بھتیجی ملی، لیکن اس نے چچا کے قید پر موت کو ترجیح دی۔ ابن صادق کو اب اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ترکستان کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی منتشر جماعت کو منظم کرتا رہا اور کچھ تقویت حاصل کرنے کے بعد ترکستان کے شکست خوردہ شہزادوں کو مسلمانوں کے خلاف منظم کر کے ایک فیصلہ کن جنگ کی ترغیب دینے لگا۔ نزاق نامی ایک شخص ترکستان کے نہایت بااثر افراد میں سے تھا۔ ابن صادق نے اس سے ملاقات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نزاق پہلے ہی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ابن صادق جیسے مشیر کی ضرورت تھی۔ فطرتاً دونوں ایک ہی جیسے تھے۔ نزاق کو ترکستان کا بادشاہ بننے کی ہوس تھی اور ابن صادق نہ صرف ترکستان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں اپنے نام کی شہرت چاہتا تھا۔ نزاق نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکستان پر قابض ہو گیا تو اسے اپنا وزیر اعظم بنا لے گا، اور ابن صادق نے اسے کامیابی کی امید دلائی۔ ترکستان کے باشندے قتیبہ کے نام سے کانپتے تھے اور بغاوت کے نام سے گھبراتے تھے، لیکن ابن صادق کے چکنے چپڑی باتیں بے اثر ثابت نہ ہوئیں۔ وہ جس کے پاس جاتا یہ کہتا: تمہارا ملک تمہارے واسطے ہے، کسی غیر کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ایک عقل مند کسی غیر کی حکومت گوارا نہیں کر سکتا۔ ابن صادق اور نزاق کی کوششوں سے ترکستان کے بہت سے سرکردہ شہزادے اور سردار دریائے جیحون کے کنارے ایک پرانے قلعہ میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجتماع میں نزاق نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ نزاق کی تقریر کے بعد ایک طویل بحث ہوئی اور اس بحث میں چند عمر رسیدہ سرداروں نے مسلمانوں کی پرامن حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کی مخالفت کی۔ ابن صادق نے اس موقع کی نزاکت کو محسوس کیا اور نزاق کے کان میں کچھ کہا۔ نزاق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا: عزیزان وطن، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ میں اپنے اسلاف کا خون باقی نہیں۔ اس وقت ہمارا ایک معزز مہمان جسے آپ سے صرف اس لیے ہمدردی ہے کہ آپ غلام ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نزاق یہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ابن صادق نے اٹھ کر تقریر کی۔ اس تقریر میں پہلے تو اس نے مسلمانوں کے خلاف جس قدر نفرت کا اظہار کر سکتا تھا کیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ حاکم قوم شروع میں محکوم قوم کو غفلت کی نیند سلانے کے لیے تشدد سے کام نہیں، لیکن جب محکوم آرام کی زندگی کے عادی ہو کر بہادری کے جوہر سے محروم ہو جاتے ہیں تو حاکم بھی اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں۔ ابن صادق نے ترک سرداروں کو متاثر ہوتے دیکھ کر پرجوش آواز میں کہا: مسلمانوں کی موجودہ نرمی سے یہ نتیجہ نہ نکالو کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ عنقریب یہ لوگ تم پر ایسے مظالم توڑیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں بھی مسلمان تھا، لیکن اب یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ ملک گیری کی ہوس میں دنیا بھر کی آزاد قوموں کو غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں، میں نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ آپ ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دولت چاہتے ہیں اور عنقریب تم دیکھو گے کہ تمہارے ملک میں ایک کوڑی تک نہ چھوڑیں گے۔ اور فقط یہی نہیں، تم یہ دیکھو گے تمہاری بہو بیٹیاں شام اور عرب کے بازاروں میں فروخت ہوا کریں گی۔ ابن صادق کے ان الفاظ سے متاثر ہو کر تمام سردار ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھے سردار نے اٹھ کر کہا: ہمیں تمہاری باتوں سے فساد کی بو آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود بھی مسلمانوں کی غلامی کو برا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دشمن کے متعلق بھی جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہتان ہے کہ مسلمان محکوم قوم کی عزت اور دولت کی حفاظت نہیں کرتے۔ میں نے ایران جا کر دیکھا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی حکومت میں اپنی حکومت سے زیادہ خوش ہیں۔ عزیزان وطن، ہمیں نزاق اور اس شخص کی باتوں میں آ کر لوہے کی چٹان کے ساتھ پھر ایک بار ٹکر لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجھے اس نئی جنگ کی فتح کی تھوڑی سی بھی امید نظر آتی تو میں سب سے پہلے بغاوت کا جھنڈا بلند کرتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہادری کے باوجود اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے سامنے روما
اور ایران جیسی طاقتوں کو سرنگوں ہونا پڑا۔ اس قوم کے عزم کے سامنے دریا اور سمندر سمٹ کر رہ جاتے ہیں اور آسمان سے باتیں کرنے والے پہاڑ سرنگوں ہو جاتے ہوں، تم اس قوم پر فتح حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ میں مسلمانوں کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس بغاوت کا انجام سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ ہماری رہی سہی طاقت بھی ختم ہو جائے، ہزاروں بچے یتیم اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں۔ نزاق قوم کے گلے پر چھری چلا کر اپنی شہرت چاہتا ہے، اور اس شخص کو میں نہیں جانتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ابن صادق ایسے اعتراضات کا جواب پہلے ہی سوچ کر آیا تھا۔ اس نے ایک بار سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تقریر شروع کی۔ وہ اس عمر رسیدہ سردار کے مقابلے میں بہت زیادہ خراٹ تھا۔ بجائے اس کے وہ اشتعال میں آتا، اس نے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے اس کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا۔ اس کی منطق کچھ ایسے تھی کہ بوڑھے سردار کے دلائل لوگوں کو محض واہمہ نظر آنے لگے۔ تمام بڑے سردار اس کے الفاظ کے جادو میں آ گئے اور جلسہ آزادی اور بغاوت کے بلند نعروں پر ختم ہوا۔ قتیبہ بن مسلم کے خیمہ میں رات کے وقت چند شمع جل رہی تھی اور ایک کونے میں آگ سلگ رہی تھی۔ قتیبہ خشک گھاس کے بستر پر بیٹھا ہوا ایک نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکرات کے آثار تھے۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور وہاں سے اٹھ کر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد خیمے کے دروازے میں داخل کھڑا ہو گیا اور برف باری کا منظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چند درختوں کے پیچھے سے ایک سوار نمودار ہوا۔ قتیبہ اسے پہچان کر چند قدم آگے بڑھا۔ سوار قتیبہ کو دیکھ کر گھوڑے سے اترا۔ ایک پہرے دار نے گھوڑا پکڑ لیا۔ کیا خبر لائے نہیں؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ نزاق نے 1,00,000 سے زیادہ فوج اکٹھی کر لی ہے، ہمیں بہت جلد تیاری کرنی چاہیے۔ قتیبہ اور نعیم باتیں کرتے ہوئے خیموں میں داخل ہوئے۔ نعیم نے نقشہ اٹھایا اور قتیبہ کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، بلخ سے کوئی 50 کوس شمال مشرق کی طرف نزاق اپنی فوجیں اکٹھی کر رہا ہے۔ اس مقام کے جنوب کی طرف دریا ہے اور باقی 3 اطراف پہاڑ اور گھنے جنگل ہیں۔ برف باری کی وجہ سے راستہ بہت دشوار گزار ہے، لیکن ہمیں گرمیوں تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ترکوں کے حوصلے دن بدن بڑھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر رہے ہیں۔ سمرقند میں بھی بغاوت کا خطرہ ہے۔ قتیبہ نے کہا، ہمیں ایران سے آنے والی فوجوں کا انتظار کرنا چاہیے، ان کے پہنچ جانے پر ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ قتیبہ اور نعیم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک سپاہی نے خیمہ میں آ کر کہا، ایک ترک سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے، بلاؤ۔ قتیبہ نے کہا۔ سپاہی گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا سردار خیمے میں داخل ہوا۔ وہ پوستین اوڑے ہوئے تھا اور اس کے سر پر سمور کی ٹوپی تھی۔ اس نے جھک کر قتیبہ کو سلام کیا اور کہا، شاید آپ مجھے پہچانتے ہوں، میرا نام نیزک ہے۔ میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، بیٹھیے۔ نیزک قتیبہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ قتیبہ نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ نیزک نے کہا، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ ہماری قوم پر سختی نہ کریں۔ سختی؟ قتیبہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا، لیکن وہ باغی نہیں ہے۔ نیزک نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ بے وقوف ہیں۔ اس بغاوت کی تمام ذمہ داری آپ کے ایک مسلمان بھائی پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا بھائی؟ وہ کون ہے؟ ابن صادق، نیزک نے جواب دیا۔ نعیم، جو اس وقت شمع کی روشنی میں نقشہ دیکھ رہا تھا، ابن صادق کا نام سن کر چونک پڑا۔ ابن صادق؟ اس نے نیزک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں ابن صادق۔ وہ کون ہے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ نیزک نے جواب دیا، میں اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ اسے ترکستان آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور اس نے اپنی جادو بیانی سے ترکستان کے تمام سرکردہ لوگوں کو آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا ہے۔ میں اس کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ نعیم نے نقشہ پلٹتے ہوئے کہا، کیا آج کل وہ نزاق کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ کوکند کے قرب و جوار میں پہاڑی لوگوں کو جمع کر کے نزاق کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہے۔ ممکن ہے وہ حکومت چین سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نعیم نے قتیبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں بہت دیر سے اس شخص کی تلاش میں ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں، اسے فوراً گرفتار کر لینا نہایت ضروری ہے۔ لیکن مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو کہ وہ کون ہے۔ وہ ابو جہل سے زیادہ دشمن اسلام اور عبداللہ بن ابی
کی طرح مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دشمن اور اسلام کا